آسمان میں پڑھی جانے والی وہ تسبیح جو صبح شام فرشتے پڑھتے ہیں، غیبی فرشتہ تمہارے گھر دولت پھینک جائے گا، دیکھنا دولت غیب سے آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آسمان میں پڑھی جانے والی وہ تسبیح جس کی تلاوت صبح و شام فرشتے کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز قرآن مجید لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور اٹک اٹک کر مشقت سے پڑھنے والوں کو تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہیں، اور وہ شخص جو تلاوت کرنے میں اٹکتا اور دقت محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں مومن آدمی کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اسے دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب سے پڑھی، یعنی قرآن پاک سے پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو یہ ہے دنیا میں قرآن پڑھنے کی فضیلت اور فائدے کہ جو بندہ دنیا میں قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو نہ صرف دنیا میں فائدے ملتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ تو ناظرین، قرآن کی وہ سورت جس کی فرشتے صبح و شام آسمان پر تلاوت کرتے ہیں، یہ وہ سورت ہے کہ جس کی روز محشر اللہ پاک خود تلاوت فرمائیں گے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے سے اللہ پاک آپ سے خوش ہوں گے۔ فرشتے دن رات آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ اگر آپ بھی کرب کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ آپ نے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ قرآن پاک کی سورت کا جو وظیفہ ہے، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کو ایسی عزتیں عطا فرمائے گا، دولتیں عطا فرمائے گا، ایسی شانیں آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آپ کے معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی۔ جیسے میں بتاؤں گا ویسے ہی آپ نے صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ ایسا مجرب، آزمودہ اور باکمال وظیفہ ہے کہ جیسے ہی وظیفہ آپ کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ سورت کوثر کا وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ ہر کوئی سورت کوثر کی فضیلت کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ یہ سورت خاص طور پر رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ جو کوئی یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو ایک دن کے اندر ارب پتی بن جائے گا۔ محترم ناظرین، ابتدا میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح دمکتے دیکھا تو آپ رحمت اللہ علیہ کو کوئی غیر مرئی خیالی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ ایسے بصرے کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اس کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے گھر جا پہنچا۔ آپ کہا کرتی تھیں کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کسی وقت دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوں اس کی دانش برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا۔
واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھی۔ پروردگار کے ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے۔ ہر محبوب اپنے محبوب سے محراز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی اثناء میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پلٹ کر اسے ایسی قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ رابعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے، تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک خاتون میری گویائی مجھے واپس دے دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کی خاموشی آنسوؤں کے جواب میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نوجوان، تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی۔ میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا۔ اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے۔ معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ۔ جو صدقے دل سے توبہ قبول کرنے کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا اور وہ رو رہا تھا۔ نامعلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک ایک مجذوب گرمی جھاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ توبہ توبہ کر کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم کے ماؤں کے سینے میں دبک جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہ چلا۔ وہ مجذوب یہی مذکورہ جوان تھا جو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت ہی دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا۔ ناظرین، شریعت اسلامیہ میں مساکین اور غریبوں کو کھانا کھلانے اور ان کی بار بار دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بار بار ترغیب و تعلیم دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اسلام میں کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر شخص کو سلام کرنا، خواہ اس کو پہچانو یا نہ پہچانو۔ اسی طرح فرمان رسول ہے کہ کوئی دنیاوی مشکل دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے اس پر ایک سختی دور کر دے گا، اور جو شخص کسی تنگ دست پر سہولت کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس پر سہولت کرے گا۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں رہتا ہے۔ نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں زنا کرنے، چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ نماز میں کوتاہی کرنے والوں کی سزا کے متعلق صرف 3 آیات پیش ہیں۔ ان نمازیوں کے لیے خرابی اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو نماز سے غافل ہیں۔ اس سے وہ جو لوگ مراد ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں یا پہلے پڑھتے رہے ہیں پھر سست ہو گئے، یا جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، یا تاخیر سے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں۔ یہ سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کی مذکورہ ساری کوتاہیوں سے بچنا۔ پھر ان کے بعد ایسا ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کو جہنم کی انتہائی گہری اور شدید گرم وادی میں ڈالا جائے گا جہاں خون اور پیپ بہتا ہے۔ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نہ نمازی تھے نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اہل جنت کے بالا خانوں میں بیٹھے جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ اس وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا گیا، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں نہ نماز پڑھتے تھے اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اور فرمائیے کہ جہنمی لوگوں نے جہنم میں ڈالے جانے کی سب سے پہلی وجہ نماز نہ پڑھنا بتایا، کیونکہ نماز کے بعد اسلام کا اہم اور بنیادی رکن زکوٰۃ ہے جو ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے
اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جس پر آخرت میں سخت سزائیں دی جائیں گی اگر مرنے سے قبل اس نے سچی توبہ نہیں کی۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 34-35 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے جو اپنے مال کی کماحقہ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اس سورت کے آخری لفظ معون کے معنی معمولی چیز سے کیا گیا ہے۔ اس لفظ کے نام پر سورت کا نام مامون رکھا گیا ہے۔ اصل میں معون ان برتنے کے معمولی چیزوں کو کہتے ہیں جو عام طور پر ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتے ہیں، جیسے برتن وغیرہ۔ پھر ہر قسم کی معمولی چیز کو بھی معون کہہ دیتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے اس کی تفسیر زکوٰۃ سے کی ہے، کیونکہ وہ بھی انسان کی دولت کا معمولی 40واں حصہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں ہمارے لیے سبق اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے ساتھ آخرت کی جزا اور سزا پر ایمان لانا، یتیموں کی کفالت کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، مسکین اور محتاج لوگوں کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے میں سبقت کرنا، اگر خود غریب لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسے کاموں میں شریک ہونا جن کے ذریعے غریب لوگوں کی مدد کی جا رہی ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ فرض نمازوں کا اہتمام کرنا، فرض نمازوں کے ساتھ سنت و نوافل کی بھی پابندی کرنا، ہر نیک عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرنا ریاکاری اور شہرت اعمال کی بردباری کا سبب ہے۔ مال پر زکوٰۃ کے فرض ہونے پر اس کا حساب لگا کر ہر سال زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ ناظرین، اگر کوئی پڑوسی یا رشتہ دار آنے والی چیزیں مانگے تو حتی الامکان اسے منع نہ کرنا، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا۔ حقوق اللہ میں ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت نماز اور زکوٰۃ ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے آپ بوریاں بھر بھر کے دولت اکٹھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی آسان اور مختصر ہے۔ اگر آپ رزق کے لیے بھاگ بھاگ کر تھک چکے ہیں، چاہے آپ کی دکان ہے یا کوئی نوکری کر رہے ہیں، اور دن رات کی محنت کے باوجود آپ کے پاس اتنی دولت نہیں کہ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا اچھی طرح خیال رکھ سکیں، تو یہ وظیفہ آپ کے پاس اتنی دولت لائے گا کہ آپ امیر ترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے ان ہدایات پر لازمی عمل کریں، نہیں تو وظیفے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، اس کی عام اجازت ہے۔ پورے وظیفے کے عمل کے لیے جائے نماز ایک ہی مخصوص کریں، بار بار جائے نماز نہ بدلیں۔ وظیفہ یا عمل روزانہ ایک ہی مقررہ وقت بلا ناغہ پڑھیں۔ وظیفہ یا عمل کرتے ہوئے اللہ پر یقین اور اعتقاد مضبوط رکھیں، کیونکہ خدا پر مکمل اعتماد کرنے والوں کی محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ وظیفے کو کوئی بھی مرد یا عورت کر سکتا ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان اور مختصر ہے۔ اس وظیفے کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے، اس عمل کے لیے آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ عمل کرنے کے لیے آپ کا باوضو حالت میں ہونا ضروری ہے۔ بغیر وضو کے آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ پہلے اللہ تعالیٰ سے پکی اور سچی توبہ کرنی ہے تاکہ عمل میں مزید طاقت آئے اور آپ دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے نماز والا درود شریف یعنی درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے۔ یہ عمل کرنے سے کبھی بھی آپ کو رزق کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا اور آپ خود لوگوں کی دولت سے مدد کیا کریں گے اور ہمیں دعا دیا کریں گے۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق کو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اس پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ ناظرین، اللہ کا یہ ایک حکم ہے، وہ سن لیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، میں بھی اور میرے فرشتے بھی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ میں خود بھی درود پاک پڑھتا ہوں۔ تو جو ایمان والے ہیں، جو مجھ کو مانتے ہیں، مجھے اپنا رب مانتے ہیں، میں ان کو حکم دیتا ہوں کہ وہ بھی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ ناظرین، درود پاک رب العزت کا ایک ایسا عمل ہے، جب انسان اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو دائیں کاندھے والے فرشتے اس کا ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں، بائیں کاندھے والے فرشتے اس کے گناہ کو مٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ دونوں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، دونوں فرشتے جو ہیں وہ کام پر لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ بائیں کاندھے والا جو فرشتہ ہے اس کا کام تو گناہ لکھنا ہے، لیکن جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو بائیں کاندھے والا جو فرشتہ ہے وہ بھی مصروف ہو جاتا ہے، وہ گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ والو، یہ ایسی برکت ہے درود پاک کی، جس گھر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ گھر مالا مال ہو جاتا ہے
اور اللہ تعالیٰ اس گھر سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کی بخشش ہوتی ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ جب ہم ویڈیوز میں درود پاک پڑھتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ بھی درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی بھی عبادت کریں گے، کوئی بھی اللہ کا وظیفہ کریں گے، اللہ کے نام کا وظیفہ کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، حج ادا کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ اور درود پاک ایک واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل کیا، اللہ پاک نے نمازوں کا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، تو اللہ پاک نے کہا میری عبادت کرو، تو اللہ نے قرآن پاک نازل کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں بھی قرآن پاک پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، یہ کہا کہ میں بھی درود پاک پڑھتا ہوں تم بھی درود پاک پڑھو۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ درود پاک کی کتنی فضیلت ہے، تو اس لیے ناظرین اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگا کریں، کوشش کریں کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ تو ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین ہم سب مل کر دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں درود شریف کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ یا اللہ ہمارا جو درود ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس کی برکت سے ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں، ہم جتنے بھی لوگ ہیں جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں وہ دور کر اور ان کی زندگی میں خوشحالی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تو محترم ناظرین آج کا ایک بہت ہی اہم وظیفہ ہے لوگوں کے لیے جن کے گھر کے اندر پیسے کی کمی ہے، کیونکہ پیسہ ایک انسانی ضرورت ہے۔ گھر کے اندر پیسہ نہیں ہوتا تو اس گھر کے اندر سکون بھی نہیں ہوتا۔ جس گھر کے اندر پیسہ نہیں ہوتا وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دلوا سکتے۔ گھر کے اندر بچے تعلیم یافتہ نہ ہوں تو وہ بچے پڑھے لکھے آدمیوں میں شمار نہیں ہوتے، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جن گھروں میں پیسہ نہیں وہ اپنا اور اپنے بچوں کا اچھے ڈاکٹروں سے علاج نہیں کر سکتے۔ یہ پیسہ انسانی ضرورت ہے، یہ پیسہ انسانی زندگی کے لیے آج کل ایک اہم ضرورت ہے، کیونکہ آج کا جو معاشرہ پیسے سے ہی چلتا ہے۔ آج کل اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، آپ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے۔ اس لیے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا، کیونکہ جو غربت ہوتی ہے، جو پیسے کی کمی ہوتی ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے یا بے راہ روی کا شکار کر دیتی ہے۔ پھر انسان غلط سوچنا شروع ہو جاتا ہے، بھوک کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین پیسے کا حصول، پیسے کا حاصل کرنا بہت زیادہ اہم ہو چکا ہے۔ اللہ والو آج کے دن جو کوئی یہ وظیفہ کر کے اپنے رب کے حضور ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگے اور کہے کہ تو میرا رب ہے، جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو میرا رب خوشی سے اس انسان کے دل کی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ میرا رب ایک واحد ہے جو پوری کائنات کا رازق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو محترم ناظرین آج کا یہ عمل بہت ہی اہم ہے، بہت خاص ہے۔ اگر اپنی زندگی میں صرف ایک بار آپ نے یہ عمل کر لیا تو پوری زندگی کے لیے کافی ہوگا۔ تو مجھے اپنے رب ذوالجلال پر اتنا یقین ہے کہ آپ کے گھر سے کبھی بھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کی چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، سورۃ کوثر ہے۔ یہ سورۃ کوثر میرے نبی کی شان میں اتری تھی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیٹیاں اور اس کے مطابق 2 بیٹے ہیں، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ لیکن جو بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، تو کافر لوگ جو ہیں وہ باتیں کرنے لگ گئے کہ یہ نبی اس کی اولاد نہیں ہے، یہ بے نسل ہو گیا ہے، یہ اچھا ہوتا اس کی اولاد ہوتی، نعوذ باللہ۔ یہ چین گوئیاں ہوتی رہتی تھیں جس سے میرے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی رہتی تھی، جس پر میرے نبی کے دل کو خوف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت مبارکہ بھیجی۔ اس وقت میرے نبی اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے تھے، اور جب فرشتہ یہ سورہ مبارکہ لے کر آیا تو پھر میرے نبی نے ان کو بتایا۔ اس کے بعد میرے نبی کو خوشی ہو گئی، وہ غم جو تھا وہ دور ہو گیا، کیونکہ اس سورت کا ترجمہ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری عطا کی اور فرمایا کہ بے شک تمہارا دشمن ہی ہر خیر سے محروم ہے۔ ناظرین اگر آپ روزانہ صبح 33 بار سورت کوثر کو پڑھنے کا معمول بنائیں تو اس سے آپ کو دنیا میں جو فائدہ ملے گا اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی جائز دعا
اللہ پاک سے مانگی جائے گی وہ پوری ہوگی اور قبولیت کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ کی جو بھی صبح کے وقت سے حاجت ہوگی وہ اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ اس کے بعد جو بھی دوسرے نمبر پر آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اس کی روزانہ آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور اتنا ہی تعداد میں پڑھنا ہے جتنی تعداد میں پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات اور پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کے اوپر رزق کی بارشیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ کوئی کاروبار کریں گے، آپ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو وہ سونا ہو جائے گی۔ اللہ پاک کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو بے شمار عطا کرتی ہے۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، رزاق اللہ ہے، لیکن آپ نے اللہ کی مخلوق کا خیال کرنا ہے۔ رزق تو اللہ دیتا ہے، اللہ پاک آپ کو نوازنا شروع کر دے گا، تو اس کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔